خلق خدا کی خدمت کا جذبہ، اسے بھی اپنے اندر آپ پیدا کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جن چیزوں کے ذریعے اسلام کی شمع لوگوں کے سینوں میں روشن فرمائی اور اپنی ذات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منوایا، آپ جانتے ہیں ان میں ایک چیز خلق خدا کی خدمت بھی ہے۔ ایک بچہ جو اپنی ماں سے بے پناہ محبت کرتا تھا، ماں کے جسم پر پھٹے پرانے لباس تھے، بچے کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں اپنی ماں کے لیے کہیں سے لباس لاؤں تاکہ میری ماں اس لباس کو بے تن کرے اور پھٹے ہوئے لباس کو پھینک دے۔ اس کے پاس اتنی رقم نہیں تھی کہ وہ جا کر کے لباس خرید کر آئے۔ کسی نے کہا تو ضرورت مند ہے نا، فکر نہ کر، محمد عرب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلا جا، اپنی ماں کے لیے لباس مانگ کے لے کر کیا حضور جی تیری ماں کے لیے لباس عطا فرما دیں گے۔ وہ اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ ماں، تیرے جسم پر اچھا لباس دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن پتہ چلا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ میرے سوال کو پورا کر دیں گے۔ ماں بھڑک گئی، جلال میں آ گئی، بیٹا تجھے معلوم ہے وہ ایک نئے دین کی دعوت دیتے ہیں، تو اپنا آبائی دین چھوڑ کر ان کے دین کو قبول کر لے گا؟ وہ کہتا ہے ماں تیرا بیٹا ہوں، بھلا ان کے دین کو میں کیسے قبول کروں گا؟ ماں نے کہا بیٹے مجھے ڈر لگتا ہے کہ تو ان کے دین کو قبول کر لے گا، جو ان کی بات سنتا ہے دیوانہ بن جاتا ہے۔ بچہ کہتا ہے ماں میں ان کے دین کو قبول نہیں کروں گا۔ ماں نے کہا ٹھیک ہے جاؤ۔ وہ گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم چادر پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ آپ دیکھیں انداز، وہ بچہ جا کر ڈائریکٹ پہلے حضور سے کہتا ہے پہلے سن لیجئے آپ دین قبول نہیں کروں گا، آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ 2-3 مرتبہ اس نے کہا آپ کا دین قبول نہیں کروں گا۔ اچھا بھائی ٹھیک ہے تو دین قبول نہ کر، بتا آیا کس لیے؟ کہا میری ماں کے جسم پر پہننے کے لیے پورے کپڑے نہیں ہیں، وہ سیدھا لباس میں میری ماں ہے، میں اس کے لیے کپڑا لے کے لیے حاضر آیا ہوں۔ سرکار نے اپنی چادر اتاری، اس بچے کو دے دیا۔ بچہ چادر لیا، ماں کے پاس پہنچا اور ماں سے کہتا ماں پہلے سن لے میں نے ان کا دین قبول نہیں کیا ہے، لیکن یہ انہوں نے چادر عطا فرمائی۔ ماں نے چادر پہنی، دل روشن ہو گیا۔ کہتی ہے بیٹا میں بھی ان کا دین قبول کر رہی، تو بھی ان کا دین قبول کر رہی۔ یہ خلق خدا کی خدمت۔ آج ہم لوٹنے والے بنے، لٹانے والے نہیں ہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ میں عرض کرتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھو، اگر نوٹ کر سکتے ہو تو نوٹ کر لو، دینے والے کی قدر ہوتی ہے، لینے والے کی نہیں ہوتی، اسے ذہن رکھو آپ۔ اور دینے والے کو آدمی ہمیشہ یاد رکھتا ہے، ہمیشہ یاد رکھتا ہے، دینے والے کو انسان بھولتا نہیں۔ ہم صبح شام اپنے رب کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کے حبیب کی نافرمانی کرتے ہیں، لیکن جہاں مصیبت آئی ہم اپنے رب کو بھی پکارتے ہیں، اس کے مقبول بندوں کو اور حضور کو بھی پکارتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ ہم جانتے ہیں وہ دینے والے ہیں، وہ دینے والے ہیں۔ اسی لیے سرکار نے فرمایا خیر الید ید العلیٰ، بہترین ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا ہو، دینے والا ہو۔ آج کا تو سچویشن یہ بن گئی ہے کہ ایسی لڑکی سے شادی کرو جو کروڑپتی ارب پتی ہو، تاکہ جہیز میں بھی لے کر کے اور جب ضرورت پڑے تو پورا خرچہ وہی برداشت کرے۔ یہ سوچ ہے۔ غریب کے گھر پر جلدی رشتے نہیں جاتے، اس لیے کہ انہیں خیال ہوتا ہے کہ جہیز میں لائے گی کیا، اور فیوچر میں کوئی پرابلم ہوا تو ان کے گھر سے مدد کیا ملے گی۔ اور میں آپ کو یقین کے ساتھ بتاتا ہوں، ابھی ایک رشتے کی بات چل رہی تھی ایک جگہ پر، ایک بچی کے، اور اس رشتے کو جوڑنے کے سلسلے میں، اس رشتے کو جو ہے وہ قائم کرنے کے سلسلے میں ایک صاحب اس میں انوالو ہوئے، تو لڑکے والوں نے کہا کہ ہم نے فلاں جگہ پہ ایک فلیٹ لیا ہے، اس پر جو ہے 22 لاکھ کا قرضہ ہے، ذرا یہ ہم کنفرم کرنا چاہتے ہیں کہ کیا لڑکی والے اس قرض کو اتارنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ سوچ ہے۔ اور اگر برا نہ لگے تو میں کہہ دوں، ہماری قوم کے بے شمار نوجوان آج بیوی اور سسرال کے ٹکوں پر پلنے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ بے شمار نوجوان
وجہ کیا ہے؟ آرام پسندی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں تو عرض یہ کر رہا تھا کہ دینے والے بنو، عرض یہ کر رہا تھا کہ خلق خدا کی خدمت کرنے والے بنو۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 18 سالہ اپنی جوانی کے موقع پر خدمت قوم کے سلسلے میں اتنے مشہور و معروف گئے تھے کہ اللہ اکبر، ایک تاجر مکہ مکرمہ میں اپنی بیٹی کے ساتھ آتا ہے اور اس بیٹی کو اغوا کر لیا جاتا ہے اور کوئی چھڑانے والا نظر نہیں آتا۔ وہ تاجر، حضور کسی نے بتایا کہ جاؤ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوجوان ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ، شاید یہ تمہارے کسی کام آ جائیں۔ وہ جب پہنچا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور اسے جب اپنی بپتا سنائی تو سرکار نے فرمایا کون ہے جو تمہاری بیٹی کو اغوا کیا؟ کہ فلاں۔ سرکار اس کے ساتھ اس کے گھر پر گئے اور جا کر کے حضور کی بچی کو چھڑا کے لے کر کے آئے۔ توجہ چاہوں گا، غور سے سنیے گا، سرکار اس تاجر کی بچی کو چھڑا کر لے کر کے آئے اور آج ہماری قوم کے نوجوان بچیوں کو بگا کے لے کے جاتے ہیں۔ سوچئے کہاں ہیں ہم؟ ایسی بڑی سوچ رکھنے والا مسلمان کیا کبھی ترقی کر سکتا ہے؟ مسلمان کی سوچ بھی پاکیزہ ہو، اس کے خیالات بھی پاکیزہ ہوں، اس کے دل و دماغ کے اندر آنے والے جتنے بھی افکار و نظریات وہ سب پاکیزہ ہونے چاہیے۔ تیرے محلے میں، تیرے پڑوس میں، تیرے ساتھ ایک بھوکا تھا، اب اس کو کھانا کھلاتا، اس کو کھانا کھلانے کے لیے جاتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ تو کیا مطلب؟ اللہ رب العزت کو اگر تلاش کرنا ہے، اس کو ملنا ہے، تو دنیا کے اندر جو بھوکے اور پیاسے ہیں، جو انکساری والے ہیں، جو ٹوٹے دل والے ہیں، ان کے پاس جاؤ، اللہ تمہیں وہاں ملے گا۔ یعنی اللہ رب العزت کے بندوں کی خدمت کرو، تمہیں اللہ مل جائے گا۔ جب عام بندوں کی خدمت سے اللہ ملتا ہے تو جو اللہ کے ولی دوست ہیں ان کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اللہ کیوں ملے گا؟